السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے منع کیا روزے رکھنے سے۔ تو میں فدیہ کا پوچھ رہی تھی کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوگا، 30 روزے کا ہم کتنا دیں؟ اس حساب سے پیسوں کے حساب سے آپ بتا دیں ہمیں کتنے ہم پیسے دینے پڑیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اگر تو مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی اور اس کی بیماری سے شفا یابی کی امید ہے اور بعد میں وہ روزہ بھی رکھ سکیں گی، تو ان پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرہ 185 ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ ہی مستقبل میں مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کے روزہ رکھنے کی طاقت بحال ہونے کی کوئی امید ہے، تو ان پر روزے رکھنا واجب نہیں، بلکہ اسے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا، جیسے بقرہ 184 میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ وہ بوڑھا کہ جس کی جوانی نہیں پلٹنی، وہ بھی فدیۃ طعام مسکین، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اسی طرح 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح وہ بیمار کہ جس کی بیماری لا علاج ہے، وہ بھی ہر روزے کے بدلے میں ہر مسکین کو کھانا کھلائے، جتنے روزے چھوڑیں اتنے مساکین۔ اس لحاظ سے بہتر اور افضل صورت تو یہی ہے کہ طعام آیا تو آپ طعام ہی دیں، اس کی جگہ پیسے وغیرہ نہ دیں۔ ہاں، اگر آپ انہیں پیسے دیں کہ وہ طعام خود خرید لیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے، یعنی آپ طعام ہی دے رہے ہیں، لیکن وہ ڈیلیوری اس صورت میں کہ وہ اپنی لوکل یا سیلف پرچیزنگ، تو یہ ان کے لیے سہولت ہے، لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ روزے کا فدیہ ہے تو طعام ہی پرچیز کریں۔ اور طعام میں اناج جیسے چاول، گندم یا اسی طرح کے دیگر سیریلز وغیرہ شامل ہیں، اور موجودہ حساب سے اگر ان پرائز آپ دیکھیں تو یہ ایوریج اوسطاً ایک بندے کا کھانا تقریباً 500 لگ جاتے ہیں، تو اس حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 15,000 بنتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی کم کی طاقت ہے، استطاعت زیادہ کی نہیں ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے حساب سے طعام و مسکین کے پیسے دے۔ بہتر ہے کہ کھانا یا پھر کھانے کے لیے پیسے، لیکن جس کی استطاعت اس سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے کھانے کے لیے ہزاروں خرچ کرتا ہے، تو وہ مسکین کو بھی اسی حساب سے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے یعنی اضافی دے دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اٹس اپ ٹو یو، ٹو یور پاکٹ، ٹو یور کیپیسٹی، کہ آپ ایک مسکین کا کھانا کتنے میں کرتے ہیں، کون سا پیکیج، کون سی ڈیل، کون سا میل کرتے ہیں، لیکن میک شور کہ کھانا ہی ہو، نہ کہ اسے کسی دوسرے مصرف میں لگایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طعام فرمایا، تو طعام کھانے کے علاوہ پیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو میک شور کہ وہ اس سے طعام کا ہی انتظام کرے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔